ایک گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ وہ بچپن سے ہی دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتا تھا۔ کسی کو کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنا حصہ دے دیتا۔ اگر کسی کو راستہ دکھانے کی حاجت ہوتی تو وہ مسکرا کر ساتھ چل پڑتا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی اس کی عطا ہے۔ ایک دن احمد راستے سے جا رہا تھا تو اس کی نظر ایک سوکھے کمزور سے درخت پر پڑی۔ درخت کا تنا خشک ہو چکا تھا، پتے جھڑ چکے تھے اور لگتا تھا جیسے زندگی کا نام اور نشان باقی نہیں رہا۔ احمد کو درخت پر رحم آ گیا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ درخت بھی اللہ کی مخلوق ہے، شاید میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ اگلے دن سے احمد روزانہ ایک مٹی کے گھڑے میں پانی بھر کر درخت کے پاس لے جاتا۔ وہ آہستگی سے پانی جڑوں میں ڈالتا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، یا اللہ، اس درخت کو پھر سے زندگی عطا فرما۔ جب گاؤں کے دوسرے لوگ اسے یہ کرتے دیکھتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ درخت مر چکا ہے، وقت ضائع مت کرو۔ مگر احمد کسی کی بات کی پرواہ نہ کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ نیکی صرف انجام کے لیے نہیں، نیت کے لیے کی جاتی ہے۔ چند دن گزرے اور پھر اچانک ایک دن درخت پر ایک ننھا سا ہرا پتا نکل آیا۔ پھر ایک اور، پھر شاخوں پر ہریالی چھا گئی۔ درخت پر پھول کھلنے لگے، پرندے واپس آ گئے اور وہی درخت جو مردہ دکھتا تھا اب سب کے لیے سایہ، خوبصورتی اور راحت کا ذریعہ بن گیا۔ جب گاؤں والوں نے یہ دیکھا تو شرمندہ ہو گئے۔ وہ احمد کے پاس آئے، اس سے معافی مانگی اور اس کی نیکی کی تعریف کی۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر سب لوگ امید چھوڑ دیں وہاں سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی اور اللہ ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ اگر دل سے کیا جائے تو ایک معمولی عمل بھی دنیا بدل سکتا ہے۔ احمد کی طرح اگر ہم بھی خلوص دل سے کسی کے لیے نیکی کریں، چاہے وہ انسان ہو یا درخت، تو اللہ ضرور اس کا پھل دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی احمد جیسا دل عطا فرمائے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ وہ بچپن سے ہی دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتا تھا۔ کسی کو کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنا حصہ دے دیتا۔ اگر کسی کو راستہ دکھانے کی حاجت ہوتی تو وہ مسکرا کر ساتھ چل پڑتا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی اس کی عطا ہے۔ ایک دن احمد راستے سے جا رہا تھا تو اس کی نظر ایک سوکھے کمزور سے درخت پر پڑی۔ درخت کا تنا خشک ہو چکا تھا، پتے جھڑ چکے تھے اور لگتا تھا جیسے زندگی کا نام اور نشان باقی نہیں رہا۔ احمد کو درخت پر رحم آ گیا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ درخت بھی اللہ کی مخلوق ہے، شاید میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ اگلے دن سے احمد روزانہ ایک مٹی کے گھڑے میں پانی بھر کر درخت کے پاس لے جاتا۔ وہ آہستگی سے پانی جڑوں میں ڈالتا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، یا اللہ، اس درخت کو پھر سے زندگی عطا فرما۔ جب گاؤں کے دوسرے لوگ اسے یہ کرتے دیکھتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ درخت مر چکا ہے، وقت ضائع مت کرو۔ مگر احمد کسی کی بات کی پرواہ نہ کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ نیکی صرف انجام کے لیے نہیں، نیت کے لیے کی جاتی ہے۔ چند دن گزرے اور پھر اچانک ایک دن درخت پر ایک ننھا سا ہرا پتا نکل آیا۔ پھر ایک اور، پھر شاخوں پر ہریالی چھا گئی۔ درخت پر پھول کھلنے لگے، پرندے واپس آ گئے اور وہی درخت جو مردہ دکھتا تھا اب سب کے لیے سایہ، خوبصورتی اور راحت کا ذریعہ بن گیا۔ جب گاؤں والوں نے یہ دیکھا تو شرمندہ ہو گئے۔ وہ احمد کے پاس آئے، اس سے معافی مانگی اور اس کی نیکی کی تعریف کی۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، جس پر سب لوگ امید چھوڑ دیں وہاں سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی اور اللہ ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ اگر دل سے کیا جائے تو ایک معمولی عمل بھی دنیا بدل سکتا ہے۔ احمد کی طرح اگر ہم بھی خلوص دل سے کسی کے لیے نیکی کریں، چاہے وہ انسان ہو یا درخت، تو اللہ ضرور اس کا پھل دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی احمد جیسا دل عطا فرمائے۔ آمین۔